لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم المولى ونعم النصير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين وباعث الأنبياء والمرسلين الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى. خلق الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه. والصلاة والسلام على العبد المؤيد والرسول المسدد والمصطفى الأمجد حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم وناصبي شيعتهم من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الانسان وعلمہ البیان. ایک صلوات پڑھیں محمد وآلہ. سورہ رحمان کی ابتدائی چند آیتیں پیش کی ہیں. ان آیات میں پروردگار عالم فرما رہا ہے الرحمن، خدائے رحمان، اس نے قرآن کی تعلیم دی، اس نے انسانوں کو پیدا کیا اور انسان کو بیان کی تعلیم دی. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. عزیزو، سورہ رحمان قرآن کریم کا 55 نمبر سورہ ہے. اس کے بارے میں امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ سورہ رحمان کی تلاوت سورہ رحمان کی تلاوت برابر کیا کرو، اور حتیٰ کہ اپنی نمازوں میں بھی اگر ہو سکے تو اس سورے کو پڑھو. واجب نہیں تو مستحب نمازوں میں اس سورے کو پڑھو، کیونکہ پروردگار عالم اس سورے کو منافق کے دل کے اندر نہیں ٹھہرائے گا، اور یہ سورہ منافق کے دل میں جگہ نہیں بنا سکتا. فإنها لا تقر في قلوب المنافقین. قیامت کے دن یہ سورہ نہایت خوبصورت انسان کی شکل میں آئے گا، اور پاک و پاکیزہ خوشبودار معطر انسان کی شکل میں آئے گا، اور اللہ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ قریب ترین سورہ یہی سورہ ہوگا. پروردگار عالم دریافت کرے گا کہ یہ بتاؤ، سورے سے مخاطب ہو کہ یہ بتاؤ تمہیں کون پڑھتا تھا اور کس طرح پڑھتا تھا، پابندی سے یا ایسے ہی کبھی کبھی، تو سورہ بتائے گا. اس کے بعد پروردگار عالم مخاطب ہو کے کہے گا اس انسان سے جو سورہ پڑھتا تھا یہ سورہ رحمان کو، کہ تم اپنے چاہنے والوں کی شفاعت کر سکتے ہو،
اور ان کی شفاعت کر کے ان کو اپنے ہمراہ جنت میں لے جا سکتے ہو، اور جہاں چاہو جنت میں جس مقام پر چاہو ٹھہرو، قیام کرو۔ عزیزو، جو مقصود ہے، جو ہمارے موضوع سے جو ریلیٹڈ ہے اور رابطہ جس لفظ کا ہے، وہ لفظ علمہ البیان۔ پروردگار عالم نے انسان کو پیدا کیا، اسے قرآن کی تعلیم دی اور اس کو بیان سکھایا ہے۔ عزیزو، نہج البلاغہ موضوع ہے ان مجالس کا، جو کہ عشرہ مجالس ہے، اور نہج البلاغہ سے آشنائی بہت ضروری ہے، نہایت ضروری ہے۔ نہج البلاغہ عموماً لوگ صرف اس حد تک تو آشنا ہیں کہ ایک عظیم کتاب ہے اور مولا علی کی کتاب ہے، اور یہ تو ہمارے یہاں بھی موجود ہے، رکھی ہوئی ہے۔ بہت زبردست کتاب ہے، اس کے اندر بڑے خطبے ہیں، بہت سے خطوط موجود ہیں، اس حد تک تو آشنائی ہے۔ اس کا جو ترجمہ آیا ہے، ترجمہ جو پایا جاتا ہے، اس ترجمے کو بھی بہت کم لوگ سمجھ پاتے ہیں۔ ترجمہ چونکہ ظاہر ہے کہ نہج البلاغہ کا جو ترجمہ ہے، اس میں یہ کوشش کی جاتی ہے کہ ترجمہ ہو، ڈیٹیل نہ ہو، تو لفظ کی پابندی کرتے ہوئے ترجمہ کیا جاتا ہے، اور اس کی ڈیٹیل نہیں ہوتی تو اتنی بات واضح نہیں ہوتی۔ پڑھنے کے بعد بھی اس کا ٹرانسلیٹ پڑھ لیتے ہیں، اور کوئی اس کی توضیح نہیں، وضاحت نہیں، اس کے بارے میں کوئی ایکسپلین نہیں ہوتا کہ اور کیا اس کی تفصیل ہے، تو پھر وہ بھی اتنا زیادہ واضح نہیں ہو پاتا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھیں کہ نہج البلاغہ یعنی بلاغت کا واضح راستہ، فصاحت و بلاغت یعنی گفتگو کس مقام پہ کرنی چاہیے اور کیسی گفتگو کرنی چاہیے، اور مخاطب ہمارا کون ہے، یعنی ہم کس سے بول رہے ہیں، تمام پیمانوں کو سامنے رکھا جاتا ہے۔ لفظ کے اندر پیچیدگی نہ ہو، لفظ کے اندر غرابت نہ ہو کہ ایسا لفظ استعمال کر دیں کہ جو سامنے والا نہ سمجھ سکے، کیونکہ عربی میں ہے، لہذا فصاحت و بلاغت زیادہ تر عرب ہی اس کے بارے میں سمجھ سکتے ہیں کہ کتنی فصیح ہے اور کتنی بلیغ کتاب ہے یہ۔ نہج البلاغہ، اس کے اندر 241 خطبے ہیں، بیچ بیچ میں من کلام اللہ علیہ السلام ہے، کہ حضرت کے کلام کا ایک حصہ، کہیں کہیں یہ ہے من خطبۃ اللہ علیہ السلام، حضرت کے خطبے کا ایک حصہ۔ تو ٹوٹل خطبے کتنے ہیں؟ 241۔ اس کے بعد جب خطبے ختم ہو جاتے ہیں تو پھر خطوط، خط، حضرت نے جو لیٹر، خط بھیجے ہیں ان کا بھی ذکر ہے، وہ تقریباً 79 خط ہے، 79 خطوط ہیں اس کے اندر۔ اور پھر آخر میں کلمات قصار ہیں، چھوٹے چھوٹے ارشادات ہیں، ان کو کلمات قصار کہتے ہیں یا کلمات حکیمانہ کہا جاتا ہے۔ یہ تقریباً 480 ہیں۔ پھر کچھ کلمات اور ہیں جن کو کلمات غریبہ کہا جاتا ہے، انوکھے کلمات، وہ بھی اس کے اندر درج ہیں، جو کہ 10 سے زیادہ ہیں۔ عزیزو، نہج البلاغہ کس نے لکھی ہے؟ سید رضی، سید رضی رحمہ اللہ نے لکھی ہے، اور ان کے ایک بھائی سید مرتضیٰ ہیں۔ اچھی طرح سمجھے، نہج البلاغہ سے متعلق جب گفتگو ہو رہی ہے تو اس کو بہت غنیمت سمجھیں۔ سید رضی اور سید مرتضیٰ دونوں بھائی ہیں، اور ان کے والد، ان کا نام حسین ہے، والدہ فاطمہ بنت ناصر ہیں۔
ان کی عظمت کے لیے یہی کافی ہے کہ ان کے استاد شیخ مفید خواب میں دیکھتے ہیں کہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا تشریف لائی ہیں اور آپ کے ہمراہ 2 بچے ہیں. جب قریب آتی ہیں تو کہتی ہیں اے شیخ علمہم الفقہ، میرے یہ 2 بیٹے ہیں حسن حسین، انہیں تم فقہ کی تعلیم دو. اے شیخ مفید. شیخ مفید جب خواب سے اٹھتے ہیں اور بیدار ہوتے ہیں تو اب ظاہر ہے کہ فاطمہ زہرا 2 بچے حسن حسین جو خود امام ہیں، اور یہ کہ آپ ان 2 بچوں کو تعلیم دیں، یہ خواب پریشان کن خواب تھا. سمجھ نہیں پا رہے تھے اس کی تعبیر کیا ہے. دن کے وقت درس و کلاس لے رہے تھے، اثنائے درس میں دیکھا کہ فاطمہ بنت ناصر آ رہی ہیں اور ان کے ساتھ 2 بچے ہیں، سید رضی اور علم الہدیٰ سید مرتضیٰ، یہ دونوں. اور فرمایا کہ علمہم الفقہ، اے شیخ ان دونوں کو فقہ کی تعلیم دو. آپ ذرا غور کیجئے کہ جناب زہرائے مرضیہ انہیں اپنا بیٹا کہہ رہی ہیں، سید رضی کو، سید مرتضیٰ کو، دونوں بھائی نہایت عظیم. سید مرتضیٰ وہ بھی عالم دین، زبردست عالم. علم کلام میں ان کی بڑی کتابیں ہیں، بلکہ علم کلام میں جب میں نے پڑھا اور اساتذہ سے بھی سنا کہ علم کلام میں اس حد تک ہیں کہ جو علی کو نہیں مانتا یا 4تھے درجے پہ مانتا ہے وہ سید مرتضیٰ کی نظر میں مسلمان نہیں ہے، اصلاً مسلمان نہیں. اس قدر علم کلام میں جب وہ گفتگو کرتے ہیں تو اتنی گہرائی تک جاتے ہیں، کہتے ہیں علی کا دشمن مسلمان نہیں ہو سکتا، مسلم نہیں ہو سکتا. چنانچہ اس پہ کتاب لکھی، الشافی کتاب ہے ان کی، اس کا بھی ایک خلاصہ لکھ دیا گیا ہے، تلخیص الشافی، نہایت عمدہ کتاب. سید رضی بہت بڑے شاعر بھی ہیں اور عالم بھی ہیں، بغداد میں رہا کرتے تھے، اور ان کے والد کو نقیب کہا جاتا تھا، یعنی ایک عہدہ ہے جس میں گویا پورے قبیلے کے سردار اور جو بھی کوئی اگر کوئی گناہ کرتا ہے، جرم کرتا ہے تو اس کی سزا بھی یہ جاری کرتے تھے اور فیصلہ بھی کیا کرتے تھے. اس طرح کے بہت سے کام حکومتی انجام بھی دیتے تھے. سید رضی ان کی ٹوٹل عمر 42 سال عمر ہے. انہوں نے ایک کتاب لکھی خصائص الائمہ، خصائص الائمہ، یعنی ہمارے اماموں میں وہ خصوصیتیں پائی جاتی ہیں جو کسی اور میں نہیں پائی جاتی. انبیاء میں نہیں ہے، ہاں اولو العزم پیغمبروں میں نہیں ہے، ہمارے ائمہ میں وہ خصوصیات پائے جاتے ہیں. اس پہ انہوں نے کتاب لکھی، کتاب کا نام خصائص الائمہ. تو جب تمام امام کی خصوصیات لکھ رہے تھے تو مولا علی کی خصوصیات پہ جب پہنچے، یعنی سرکار دو عالم کا لکھا جناب زہرائے مرضیہ مثلا یہاں پہنچے، تو جب مولا کائنات کے خصوصیات کو لکھ رہے تھے تو اس کے اندر کچھ باب قرار دیا، ابواب قرار دیے، ٹاپکس قرار دیا، اس پہ انہوں نے لکھا. جب کتاب منظر عام پر آئی تو دوستوں نے اسے بہت پسند کیا، خاص طور پر وہ ٹاپک جو مولا علی کے سلسلے میں درج تھے، ان پہ جو فضائل کا جو ایک سلسلہ تھا. چنانچہ ان لوگوں نے خواہش کی کہ آپ ایک کتاب لکھیے جس میں مولا کے خطبے ہوں، مولا کے ارشادات ہوں، مولا کے خطوط ہوں. تب انہوں نے نہج البلاغہ کی تحریر شروع کی، تعلیف شروع کی. ایک صلوات پڑھیں محمد
ایک اور صلوات بلند آواز سے پڑھیں۔ مولا کائنات کا ایک ارشاد آپ کی خدمت میں پیش کر کے اور گفتگو کو آگے بڑھاؤں گا۔ نہج البلاغہ یہ ایسا نہیں کہ صرف زہد کی تعلیم دیتا ہے، تقوی کی تعلیم دیتا، ایسا نہیں، دنیا کے ہر عمل خیر کی تعلیم یہ دیتا ہے۔ اور صرف تعلیم ہی نہیں دیتا، یعنی سکھاتا نہیں ہے، بلکہ سکھانے کے بعد یہ بھی بتاتا ہے کیسی زندگی گزارو۔ یعنی صرف نالج حاصل کر لیا کہ آپ کا دوست ایسا ہونا چاہیے اور جناب تقوی میں یہ چیز اپنانا چاہیے اور نماز ایسے پڑھنی چاہیے، اللہ سے اس طرح سے قریب ہونا چاہیے، صرف سکھانے کی حد تک نہیں ہے، بلکہ اس کو بتاتا ہے کہ دیکھو تم کو صحیح دوست انتخاب کرنے کے بعد اس کے ساتھ رہنا کیسے ہے، تم اگر تقوی اختیار کر لو گے تو پھر زندگی کیسے گزارو، تم اگر ایک اچھے انسان بنتے ہو تو انسان اچھے بننے کے بعد اب زندگی کس طرح کی گزارنا ہے، یعنی ایک طریقہ بھی بتایا جاتا ہے، صرف سیکھ کے ذہن میں رکھ کے اتنا کافی نہیں ہے، باقاعدہ تعلیم زندگی ہے۔ تو مولا کائنات ایک کلام میں اپنے ارشاد فرما رہے، اس کو میں یہاں پہ عنوان قرار دوں گا، اس کے بعد انشاءاللہ گفتگو آگے بڑھاؤں گا۔ نہج البلاغہ میں ایک مقام فرماتے ہیں، الا وَإِنَّ اللِّسَانَ بَضْعَةٌ مِّنَ الْإِنسان، آگاہ ہو جاؤ، زبان انسانی وجود کا ایک ٹکڑا ہے، فَلَا يُسْعِدُهُ اِذَا امْتَنَعَ، جب فَلَا يُسْعِدُهُ الْقَوْلُ اِذَا امْتَنَعَ، جب انسان رک جاتا ہے تو پھر یہ کلام، یہ گفتگو بھی رک جاتی ہے اور انسان کو کامیابی تک نہیں پہنچاتی۔ فَلَا يُسْعِدُهُ الْقَوْلُ اِذَا امْتَنَعَ، جب رک جاتا ہے تو زبان بھی رک جاتی ہے۔ اس کا مطلب زبان کے لیے یہ ہے کہ ایسا رابطہ ذہن و دل و دماغ سے ہو کہ اگر انسان مکمل تیار ہے بولنے کے لیے تو زبان بولنا شروع کرے گی اور بولتی رہے گی جہاں تک آپ بولتے رہیں گے۔ ہاں، فَلَا يُسْعِدُهُ اِذَا امْتَنَعَ، انسان اگر رک گیا، ہاں رک گیا، ذہن میں مطلب نہیں ہے، ذہن کے اندر بیان نہیں ہے، ذہن کے اندر مطالب مضمون نہیں، رک گیا، زبان اسے آگے نہیں بڑھا سکتی۔ اس کے بعد فرماتے ہیں وَلَا يُمْحِلُهُ النُّطْقُ، وَلَا يُمْحِلُهُ النُّطْقُ، اور اذا اتسع، اگر ذہن کے اندر مطالب موجود ہیں اور ذہن آمادہ ہے تو پھر گفتگو سے اسے کوئی روک نہیں سکتا۔ اس کے بعد فرماتے اِنَّا لَأُمَرَاءُ الْكَلَامِ، ہم اقلیم سخن کے حکام ہیں، ہم گفتگو کے میدان میں حاکم کی طرح ہیں، ہم مملکت سخن میں جہاں پہ حکومت ہو گفتگو کی، بات کی، کلام کی، اسپیچ و تقریر کی، اس میدان کے حاکم ہم ہیں۔ ہم سے بہتر کوئی نہیں بول سکتا، ہم سے اچھا کوئی نہیں بول سکتا، ہم سے زیادہ رواں کلام کسی کا نہیں ہو سکتا، ہم سے زیادہ آسان گفتگو کسی کی نہیں ہو سکتی، ہم سے زیادہ فصیح گفتگو کوئی نہیں کر سکتا، ہم سے زیادہ بلیغ گفتگو کوئی نہیں کر سکتا۔ ان العمراء الکلام، ہم کلام کے امیر ہیں۔ یہی وجہ ہے نہج البلاغہ کے بارے میں ہم اور آپ نہیں، تمام لوگ کہتے ہیں کہ فوق کلام المخلوق تحت کلام الخالق، انسان کے کلام سے اوپر ہے، اللہ کے کلام کے بعد ہے۔
امام کے کلام کے بارے میں، مولا کائنات کے کلام کے بارے میں فرمایا جاتا ہے، علماء فرماتے ہیں کہ کلام الامام امام الکلام، امام کا جو کلام ہوتا ہے وہ کلاموں کا امام ہوتا ہے۔ آپ کی گفتگو اس طرح سے ہے کہ تمام کلام کا امام ہے۔ فرماتے ان لعمراء الکلام، ہم کلام کے امیر ہیں، حاکم ہیں۔ یاد رکھو فینا تشعبت عروقہ، اس کلام کے تمام جڑیں، کلام کی ساری جڑیں ہمارے اندر موجود ہیں، ہمارے اندر پیوست ہیں، ہمارے اندر موجود ہیں۔ وعلینا تحدلت غصونہ، اور خطابت کی جتنی شاخیں ہیں سب ہمارے اوپر سایہ فگن ہیں، یعنی کائنات میں ہم سے بڑا کوئی خطیب نہیں۔ کائنات میں جس نے بھی خطابت سیکھی ہے اس نے علی کے در سے خطابت حاصل کی ہے، اور یہ اردو زبان والے تو ہیں ہی، عرب جن کو اپنی زبان پہ ناز تھا، انہوں نے خطابت حاصل کی ہے تو علی سے۔ یہی وجہ ہے کہ جب نہج البلاغہ سید رضی لکھتے ہیں تو وہیں پہ ایک جملہ لکھتے ہیں کہ حظا بہ کل قائل خطیب، علی نہ ہوتے تو کوئی خطیب ممبر پہ نہیں آ سکتا تھا، علی نہ ہوتے تو کوئی ممبر پہ آ کے بول نہیں سکتا تھا۔ یہ دیکھ لیجئے، اس طرح کے ارشادات سید رضی یہ فرما رہے ہیں، واقعی ایسا ہے۔ آپ مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری ہسٹری پڑھیے کہ کچھ لوگوں نے یہ دعویٰ کیا کہ علی ہی کیوں بول سکتے ہیں، ہم بھی بول سکتے ہیں، تو وہ آئے ممبر پہ، اور چونکہ عرب اپنی فصاحت کے اعتبار سے بولتے ہیں تو آئے، اس کے بعد چاہا کہ کچھ بولے، بول نہیں پائے، بولے تو دوسرے الفاظ بولے جو کہ فصاحت و بلاغت سے ہٹ کر، بالکل عزیزو یہی وجہ ہے، یہی وجہ ہے۔ ابن ابو الحدید معتزلی، یہ تو عالم اہل سنت، عالم اہل سنت ہے ابن ابو الحدید معتزلی، شیعہ نہیں ہے۔ اچھا، بعض لوگ نہج البلاغہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ سید رضی کا کلام، ہو سکتا ہے آپ لوگوں نے سنا ہو، نہیں تو ہماری اس بات کو بھی نوٹ کر لیجئے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں علماء اہل سنت میں کہ نہج البلاغہ جو ہے مولا علی کا کلام نہیں ہے، بلکہ یہ سید رضی نے اپنی طرف سے بنا دیا ہے، خطبے بنا دیے اپنی طرف سے، اور فلاں فلاں چیز بنا دی۔ اچھا، سید رضی نے جب یہ لکھا تھا نہج البلاغہ، ہاں سن 400 ہجری میں، 400 ہجری میں اس کو لکھا تھا، تقریباً 1000 سال سے بھی زیادہ ہو گیا، سمجھے جناب، 400 ہجری میں لکھا تھا۔ ان کے دنیا سے چلے جانے کے بعد 200-250 سال تک یہ پتہ ہی نہیں چلا لوگوں کو، اتنے ہوئے کہ یہ کلام جو ہے سید رضی نے اپنی طرف سے بنا لیا ہے مولا علی کا۔ کیا یہ ممکن ہے؟ یعنی تمام علماء اہل اسلام جو اپنے کو مسلمان کہتے ہیں، ان کو 200-250 سال تک یہ کتاب جو منظر عام میں تھی، یہ پتہ ہی نہیں پائے کہ یہ کلام جو ہے مولا علی کا نہیں ہے، خاموش رہے۔ اگر ایسی بات تھی تو اعتراض کرنا چاہیے تھا، اعتراض نہیں کیا، 200-250 سال گزر گئے، اب اس دور میں انکار کیا جانے لگا۔ اب جب انکار کیا جانے لگا تو علماء نے اس پہ بھی کتابیں لکھی ہیں، ہاں، مدارک نہج البلاغہ، نہج البلاغہ کے مدارک، نہج البلاغہ کے ریفرنس کہاں سے نہج البلاغہ دی گئی؟ تو جب انہوں نے ریفرنس لکھا تو سید رضی کے پیدا ہونے سے بھی 300 سال پہلے، 400 سال پہلے، 200 سال پہلے انہی کے علماء نے اپنی کتابوں میں نقل کیا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل متوجہ ہیں نا آپ لوگ؟ یعنی نہج البلاغہ کے خطبے پہ جب اعتراض ہوا تو یہ بتایا کہ سید رضی کے پیدا ہونے سے بھی 200 سال پہلے یہ خطبہ فلاں آپ کے عالم نے لکھا ہے، اپنی کتاب کے اندر درج کیا ہے، جو سید رضی سے پہلے تھے اور سید رضی سے پہلے ہی دنیا سے چلے گئے، ان کی کتاب میں ہے یہ۔
اس طرح سے ہے. اب دیکھیے ابن ابو الحدید معتزلی، اس نے نہج البلاغہ کی شرح لکھی ہے، 18 جلدوں میں شرح لکھی ہے، نہایت عظیم شرح ہے، زبردست. عزیزو آپ توجہ سے سن رہے ہیں، ایک جملہ یہاں پہ عرض کرنا ہے، صلوات پڑھیں تو عرض کروں. ابن ابو الحدید یہ ایک خطبے کے ذیل میں نقل کرتا ہے، کہتا ہے واللہ ما سنا. اصل میں ایک شخص گیا تھا معاویہ کے پاس، اس نے یہ دیکھا کہ معاویہ کے پاس اگر ہم پہنچ گئے تو ہماری اتنی اہمیت نہیں ہوگی، اگر ہم علی کے خلاف کچھ بولیں گے تو معاویہ سے قریب ہو جائیں، ورنہ اسی معاویہ کے پاس پہنچ گئے تو کہاں اتنی عزت ہوگی. اتفاق سے اس نے پوچھ بھی لیا کہ یہ بتاؤ مولا علی علیہ السلام ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں، کس حال میں چھوڑ کے آئے ہو انہیں؟ اس نے کہا کہ جناب کہاں وہ ٹھیک ہیں، جئتو من اعی الناس، میں ایسے شخص کے پاس آیا ہوں جو بولنا نہیں جانتا. دیکھ لیجیے آپ، یعنی کس قدر بغض عداوت بھری ہوئی تھی. معاویہ نے اس وقت اس کو لان و تان کیا، اس کے بعد کہا کہ واللہ ما سنل فصاحت لقریش غیرو، خدا کی قسم فصاحت کی سنت کو، بلاغت کی سنت کو سوائے علی ابن ابی طالب کے کسی نے رائج نہیں کیا، کسی نے قائم نہیں کیا. لوگ کیا جانے فصاحت کیا ہے، لوگ کیا جانے بلاغت کیا ہے، اس کو علی نے قائم کیا ہے. اور تم کہتے ہو، مجھے معلوم ہے تم اپنے آپ کو مجھ سے قریب کرنا چاہتے ہو، اس وجہ سے اس طرح کا جملہ بول رہے ہو، واللہ. اس کے بعد ابن ابو الحدید کہتا ہے، یہ جو خطبہ نقل کرتا ہے غالباً 116 نمبر خطبہ نقل کر کے وہیں پہ یہ کہتا ہے کہ یہ خطبہ وہ خطبہ ہے کہ لو اجتمع اہل العرب، اگر تمام عرب اکٹھے ہو جائیں، وَطُلِعَ عَلَيْهِمْ، اور ان کے سامنے اس خطبے کی تلاوت کی جائے، سجدو، تو کل کے کل سجدے میں چلے جائیں گے. یمبغی لہم ان یسجدو، ان کے لیے مناسب ہے کہ وہ سجدے میں جائیں. خطبہ علی پڑھیں تو اس کی بلاغت اور فصاحت اس قدر اثر انداز ہوگی ان کے اوپر کہ وہ سجدے میں چلے جائیں گے، ان کو سجدے میں جانا بھی چاہیے. کما سجدو، جیسے کہ لوگوں نے سجدہ کیا ہے. کس کے لیے سجدہ کیا ہے؟ عدی ابن رقا کے لیے. اس نے ایک شعر ایسا پڑھ دیا تو اس کے لیے شعراء نے سجدہ کیا. شعراء کے سجدہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے بہت تعریف کی اور کہا ایسا، اس طرح کا شعر عدی ابن رقا نے کہہ دیا ہے. تو فرمایا کہ قرآن میں جو سجدوں کی جگہ ہے وہ تو تمام لوگ جانتے ہیں، مگر شعراء کے کلام میں کون سا کلام اچھا ہوتا ہے، کتنا بہترین کلام ہے، کس کا ردیف کیسا ہے، قافیہ کیسا ہے، اس کو شعراء جانتے ہیں. تو شعراء جو سجدہ کریں گے تو ردیف و قافیہ کو دیکھ کے سجدہ کریں گے، اور جو مسلمان قرآن میں جو سجدہ ہے اس کی آیات کو دیکھ کے سجدہ کریں گے. لیکن علی ابن ابی طالب کے خطبے میں ہر خطبہ ایسا ہے کہ جس کے سامنے مسلمانوں کو سجدے میں چلا جانا چاہیے. ایک صلوات پڑھیں محمد وآلہ. عزیزو ایسا ہی ہے. اب یہ نہج البلاغہ، جیسے قرآن کریم کی آج تک بے شمار تفسیریں ہیں. کیوں تفسیر اتنی زیادہ ہے؟ کیوں اتنی زیادہ ہے؟ نہج البلاغہ کی بھی شرح بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے. ابن ابو الحدید نے 18 جلدوں میں لکھی، ابھی ہم نے آپ کو بتایا. اور جو بھی عالم دین قلم اٹھاتا ہے وہ 8 10 20 20 جلد لکھتا ہے نہج البلاغہ پہ. جی سید ہاشم نے
مرزا ہاشم نے مرزا حبیب اللہ الہاشمی نے نہج البلاغہ پہ قلم اٹھایا اور انہوں نے منہاج البراءہ فی شرح نہج البلاغہ لکھی 21 جلدوں میں، 21 جلد میں اس کتاب کو لکھی، شرح کیا، یعنی ایکسپلین کیا، واضح کیا اس کو۔ تو آپ ذرا دیکھیے کیوں ایسا ہے، اس لیے ہے کہ اس کا ایک ایک جملہ وضاحت چاہتا ہے، ایک ایک جملہ تفسیر چاہتا ہے، ایسا نہیں کہ آپ پڑھیں اور سمجھ جائیں۔ اگر ایسا ہی ہونے لگے تو پھر جس نے روز اول کہا تھا کہ ہمارے لیے قرآن کافی ہے، اور پھر انہی کے بچے آج بھی جو ان کے ماننے والے ہیں الف بے اور چھوٹی چھوٹی کتاب کو بغیر ٹیچر کے نہیں سمجھ پا رہے ہیں، وہ قرآن کریم کو بغیر ٹیچر کے سمجھیں گے، بغیر معلم کو سمجھیں گے؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایسے ہی نہج البلاغہ بھی بغیر ٹیچر اور معلم کے سمجھ میں نہیں آئے گی۔ ٹھیک ہے، آپ نے ترجمہ دیکھ لیا، اس سے چلیے 2-4% بات سمجھ میں آ گئی، لیکن یہ کہیے کہ آپ مطمئن ہو جائیں بغیر کسی معلم کے، ممکن نہیں۔ اسی لیے نہج البلاغہ میں مولائے کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ان حدیثنا صعب مستصعب، ہماری گفتگو سخت ہوتی ہے اور سخت سمجھی بھی جاتی ہے، سخت ہوتی ہے اور سخت سمجھی بھی جاتی ہے۔ ایسا نہیں کہ جو بھی پڑھے گا وہ اس کو سمجھ لے، نہیں نہیں، ایسا نہیں ہے، اس کے ڈیپ میں جانے کی ضرورت ہے، اس کے گہرائی میں جانے کی ضرورت ہے، 2-2-4 کی طرح ہر لفظ نہیں ہے۔ آپ دیکھیے الحمدللہ پڑھتے ہیں، الحمدللہ کا کیا ترجمہ کرتے ہیں؟ سب جانتے ہیں ترجمہ سے، الحمدللہ تمام تعریف اللہ کے لیے، یہی تو ترجمہ کرتے ہیں۔ ساری تعریف اللہ کے لیے ہے، یہی تو ترجمہ ہے۔ کل تعریف اللہ کے لیے، یہی تو ترجمہ ہے۔ اسی طرح کا تو ترجمہ کرتے ہیں، لیکن یہ کل کہاں سے نکلا؟ یہاں تو کل آیا بھی نہیں۔ سمجھے؟ الحمدللہ ساری تعریف اللہ کے لیے، ساری کا لفظ کہاں سے آیا؟ تو یہاں تو کوئی طرح کا لفظ ہی نہیں ہے۔ سمجھ گئے؟ تمام تعریف اللہ کے لیے، تمام کا لفظ بھی نہیں ہے۔ یہ کہاں سے آیا؟ وہ جو الف لام ہے، الحمد میں ال ہے، یہی الف لام جو ہے یہ بہت گہرائی رکھتا ہے، بہت زیادہ گہرائی رکھتا ہے۔ چنانچہ اس گہرائی کو سمجھانے کے لیے کوئی عام انسان کی ضرورت تو نہیں ہے کہ ہر انسان سمجھا لے جائے، اس کے لیے تو ایک معلم ہو، ایک ٹیچر ہو۔ ٹھیک ہے نا؟ آپ نے پڑھا حسین منی وانا من الحسین، حسین منی، حسین پہ الف لام نہیں، الحسین کہاں ہے؟ حسین منی ہے، بغیر الف لام کے ہے، لیکن اس کے بعد حسین منی کے بعد وانا من الحسین، یہاں پہ الف لام آ گیا، من الحسین، ہے کہ نہیں؟ تو وہاں کیوں نہیں، یہاں کیوں ہے؟ یہ کون بتائے گا؟ یہ صرف ٹرانسلیٹ سے مسئلہ حل نہیں ہوگا، اس کی گہرائی کو جاننے والا ہی بتا سکتا ہے۔ اسی لیے عالم کی ضرورت ہے، اسی لیے ٹیچر کی ضرورت ہے جو اس کی وضاحت کرے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے عزیزو، نہج البلاغہ علم کا سمندر ہے، اور اسے پڑھنے کے لیے باقاعدہ سمجھنے کے لیے کلاس ہونا چاہیے۔ عزیزو، جناب موسیٰ جب واپس آئے ہیں خضر سے ملاقات کر کے، جب واپس آئے تو ہارون پوچھنے لگے کہ بھائی آپ خضر کے ساتھ تھے، کیا عجائب پیش آئے، کیا غرائب پیش آئے، انوکھی باتیں کیا پیش آئیں، جو عجیب و غریب اور حیرت انگیز باتیں ہوں، ذرا ان کو بیان تو کریں۔ موسیٰ نے کہا ہاں بہت سے عجائب و غرائب پیش آئے، لیکن ایک میں تم کو بیان کرتا ہوں تمہارے سامنے۔ ہم اور خضر دونوں سمندر کے کنارے پہ تھے، اچانک ایک پرندہ آتا ہے،
اور وہ سمندر کے ساحل کے قریب جاتا ہے اور ایک مرتبہ اپنی چونچ کو سمندر کے پانی میں ڈال کے قطرہ چونچ کے اندر لیتا ہے اور لینے کے بعد قطرہ مشرق کی جانب پھینک دیتا ہے. ایک قطرہ لیا مشرق کی طرف پھینک دیا, پھر دوسرا قطرہ لیا مغرب کی طرف پھینک دیا, پھر تیسرا قطرہ لیا آسمان کی طرف پھینکا, اور پھر چوتھا قطرہ لیا زمین کی طرف پھینک دیا. اس کے بعد پانچواں قطرہ لیا اور لے کے سمندر ہی میں ڈال دیا. اس ماجرے کو میں بھی دیکھ رہا تھا اور جناب خضر بھی دیکھ رہے تھے, ہم دونوں دیکھ رہے تھے, مگر چونکہ خضر سے ہم کو سبق لینا تھا, درس لینا تھا, اور وہی تو سب کچھ بتا رہے تھے, اس لیے میں نے ان سے پوچھا کہ حضور یہ کیا ماجرا ہے, یہ پرندہ آیا اس نے اس طرح کی حرکتیں انجام دی, آخر کیا مطلب ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ مجھے نہیں معلوم, کوئی جواب نہیں دیا انہوں نے. اور ہم لوگ اسی گفتگو میں تھے کہ دیکھا کہ ایک شخص شکارچی ہے, شکار کرنے والا صیاد, وہ آیا اور ایک مرتبہ ان دونوں کو دیکھتا ہے. اس نے یہ کہہ رہے ہیں جناب موسیٰ کہ اس نے ہم لوگوں کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا کہ آپ لوگ کیوں فکر میں ہیں, کیا سوچ رہے ہیں آپ لوگ, کیا بات ہے؟ کہا یہ پرندہ جو آیا تھا اس کے بارے میں ہم سوچ رہے ہیں کہ اس نے کس طرح سے کیا کیا, ایک قطرہ مشرق ایک قطرہ مغرب, ایک آسمان کی طرف ایک زمین کی طرف ایک سمندر میں, آخر کیا مطلب اس کا؟ اس نے کہا نا رجل صیاد عالم و اشارت, میں ایک شکار کرنے والا ہوں, میں اس پرندے کے اشارے کو جانتا ہوں, پرندے کے اشارے کو جانتا ہوں. وانتما نبیان لا تعلمان, اور آپ دونوں نبی ہیں اور حیرت میں پڑے ہوئے, کیا بات ہے؟ فرمایا کہ ہم اس کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں. فرمایا, اس نے کہا کہ یہ ایک پرندہ, اس کا نام ہے مسلم. کیا نام ہے اس کا؟ مسلم. اس کو مسلم اس لیے کہتے ہیں کہ جب بھی یہ آواز دیتا ہے اس کے منہ سے لفظ مسلم نکلتا ہے. اس طرح کا یہ پرندہ ہے. اور اس نے اشارہ کیا کہ دیکھو یہ جو قطرہ میں نے مشرق کی طرف پھینکا, پھر مغرب, پھر آسمان, پھر زمین کی طرف پھینکا, یہ اصل میں بتانا چاہ رہا ہے کہ ایک نبی آئے گا آخری زمانے میں, آخری زمانے میں ایک نبی آئے گا, اس کا علم اس سمندر کی طرح ہے, اور مشرق و مغرب و زمین و آسمان میں جتنا بھی علم ہوگا وہ ایک قطرے کی طرح ہے. اور وہ قطرہ جو ہے وہ ایسا قطرہ ہے کہ اس میں بھی ان کا علم شامل ہے. چنانچہ اس نے ایک قطرہ جو سمندر میں ڈالا ہے یہ بتانے کے لیے ڈالا ہے کہ جو قطرہ الگ کر لیا گیا ہے اس میں بھی ان کا علم شامل ہے. سمندر جیسا علم بھی ہے, نکالا بھی جائے گا سمندر سے تو اس میں بھی ان کا علم شامل رہے گا. اور یاد رکھو یکون لہو ابن عمہ, ان کا ایک چچا زاد بھائی ہے جو ان کے علم کا وارث بنے گا. اس کے علم کی انتہا نہیں ہے, وہ بعد رسول ویسے ہی علم کا سمندر ہوگا جیسے خود رسول علم کا سمندر ہیں. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. عزیزو, یہ علم مولا کائنات کی طرف اشارہ ہے. اگر علم مولا علی کو مطالعہ کرنا ہے, دیکھنا, ہم کیا سمجھ سکتے ہیں, مطالعہ کریں اور اس سے اپنے دل کو منور کرنا چاہیں تو نہج البلاغہ کی تلاوت کریں. ابھی آپ کو بتایا کہ فرماتے ہمارا علم, ہماری حدیثیں سخت ہوتی ہیں اور سخت سمجھی بھی جاتی ہیں. یہی ارشاد, اسی ارشاد کو اصبغ ابن نباتہ نے جناب میثم تمار سے بیان کر دیا. بازار کوفہ میں میثم تمار ہیں اور ملاقات ہو جاتی اصبغ ابن نباتہ سے. ایک مرتبہ اصبغ کہتے ہیں میثم, ایک حدیث میں نے مولا سے سنی ہے اور وہ حدیث مجھے بے چین کر رہی ہے. میثم کہتے وہ کون سی حدیث ہے, ذرا بیان کرو. تو انہوں نے یہی حدیث پڑھ کر سنائی کہ ان حدیثنا صعب مستصعب, ہماری حدیثیں سخت ہوتی ہیں اور سخت سمجھی بھی جاتی ہیں. میثم تمار کہتے ہیں میں فوراً مولا علی کے گھر پہ آیا, دستک دی,
مولا سے ملاقات ہوئی، اے میرے آقا ایک حدیث آپ کی طرف سے اسبغ نے نقل کیا ہے، اور وہ حدیث یہ ہے، فتبسما، مولا مسکرانے لگے، اور جب مسکرانے لگے تو مولا نے یہ فرمایا، یہ بتاؤ اوکل علم یحتملہ عالم، کیا ایسا ہے کہ ہر علم کو عالم اٹھا سکتا ہے، ہر علم کا بوجھ عالم برداشت کر سکتا ہے؟ فرمایا نہیں، ایسا نہیں، ہر ایک کے برداشت کرنے والے الگ الگ ہیں، ہر ایک کا ظرف الگ الگ ہے۔ ہاں، جناب سلمان کا جو علم ہے وہ ہم لوگ کیا برداشت کر سکتے ہیں، جب ابو ذر نہیں برداشت کر سکے، ابو ذر کا علم ہم لوگ کیا برداشت کر سکتے ہیں جبکہ عمار نہیں برداشت کر سکے، اس طرح سے تو ہے نا۔ تو ایک مرتبہ جب مولا نے یہ فرمایا تو اب ان کے اندر تشویش ہوئی، آپ صلوات پڑھیں بلند آواز سے تو میں گفتگو بڑھوں۔ فرمائے میسم بالکل گھبرانے کی بات نہیں ہے، ہمارے ارشادات سخت ہوتے ہیں اور سخت سمجھے بھی جاتے ہیں، یہ بتاؤ کیا ہر عالم علم کے بوجھ کو اٹھا لیتا ہے؟ یہ بتاؤ کیا پروردگار عالم نے فرشتوں سے یہ نہیں فرمایا تھا جب میں اس میں روح پھونک دوں تو تم سجدے میں چلے جانا؟ یہ اللہ نے فرمایا تھا، تو تمہیں یہ بھی تو معلوم ہوگا کہ اس پہ کتنی بحث ہوئی ہے۔ سب سے پہلے تو اللہ نے فرمایا کہ میں زمین پر بنا ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، تو فرشتوں نے کیا اعتراض کیا کہ معبود کیا تو ایسے کو خلیفہ بنائے گا جو جا کر وہاں خوریزی کرے؟ کیا ایسے کو بنائے گا؟ اور جب کہ ہم تسبیح کرتے ہیں، تقدیس بیان کرتے ہیں، تیری پاکیزگی بیان کرتے ہیں، تیری حمد و ثنا کرتے ہیں، اور تو ایسے کو بنانے والا ہے؟ تو اس وقت پروردگار عالم نے فرمایا کہ انی عالم و ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، یہی تو فرمایا تھا۔ تو دیکھو کہ اللہ کا علم ملائکہ نہیں برداشت کر سکے، اللہ یہی تو کہہ رہا ہے کہ جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے ہو، تم کو جتنا علم دیا گیا ہے اسی میں پریشان ہو کہ آخر یہ کیا ہو رہا ہے۔ تو اب ملائکہ علم خدا کو برداشت نہیں کر سکے، اس کے بوجھ کو نہیں اٹھا سکے، اور یہ تو ملائکہ کی بات ہے۔ انبیاء میں بھی آؤ، موسیٰ و خضر ہیں، موسیٰ و خضر سفر کر رہے ہیں، ایک مرتبہ جناب خضر نے، آپ لوگوں نے پڑھا سنا بھی ہوگا کہ کشتی سے سفر کیا، کشتی ایک جگہ پہ روک دی، اور اس کے بعد جب جانے لگے تو اس میں سوراخ کر دیا، کشتی کے اندر سوراخ کر دیا۔ موسیٰ نے پوچھا، موسیٰ نے کہا بتائیے، تو کیوں پوچھا انہوں نے، موسیٰ نے کیوں سوال کیا؟ کیا موسیٰ نے سوال کیا نا خضر سے کہ کیوں آپ نے سوراخ کر دیا، کیوں پوچھا؟ اس کا مطلب وہ علم جو ان کے پاس تھا اس کا بوجھ یہ نہیں اٹھا سکے، تو پوچھنا پڑ گیا۔ اچھا، جب انہوں نے ایک بچے کو قتل کر دیا تو پھر سوال کیا، یعنی علم خضر کو نہ اٹھا سکے، اس کے بوجھ کو برداشت نہ کر سکے۔ جب خضر نے ایک دیوار جو گر رہی تھی اس کو ٹھیک کر دیا، پھر سوال کر لیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ موسیٰ خضر کے علم کو برداشت نہیں کر سکے۔ اے میثم تمار، سنو، ایک وقت ایسا بھی آیا ہے، تمام نبیوں میں جو سب سے زیادہ فضیلت رکھنے والا نبی ہے وہ نبی آخر الزماں ہے، ہمارا نبی ہے۔ اس نے ایک مقام پر لاکھوں کو اکٹھا کیا، لاکھوں کو اکٹھا کیا، اکٹھے سب ہو گئے تو ایک خطبہ دیا، خطبہ دینے کے بعد آخذ بیدی وقال من کنت مولاہ فعلی مولا، اس نے لاکھوں کے مجمع میں میرے ہاتھ کو پکڑ کے یہ فرمایا کہ جس جس کا میں مولا ہوں اس کے یہ علی مولا ہے۔ اے میثم تمار، یہ بتاؤ کیا سب نے اس بوجھ کو برداشت کر لیا تھا؟ اتنے بڑے مجمع میں علی کی ولایت و خلافت کو برداشت کیا سوائے چند لوگوں کے؟ فرمایا کہ بس تمہیں مبارک ہو، تمہیں بشارت ہو، تم لاکھوں میں وہ لوگ ہو جنہوں نے اس پیغام رسول کو قبول کر لیا، ان کی اس حدیث کو دل و جان سے مانا،
من کن تو مولاہو کو وہ درجہ دیا جو وحی الہی کا درجہ ہوتا ہے، لہذا تمہیں بشارت ہو، ابشرو ثم شرو، مبارک ہو، بشارت ہو، قد خصکم، اللہ نے تمہیں خاص کر دیا ہے۔ لیکن اس میں غور یہ کرنے کی بات ہے کہ جو نبیوں کو نہیں دیا وہ تمہیں دیا ہے۔ ہاں، موسیٰ اور خضر میں بات ہوئی تھی، موسیٰ برداشت نہ کر سکے، تم اللہ کی حمد کرو کہ تمہارے اندر اللہ نے اتنی صلاحیت دی۔ پیغمبر نے کہا میرے بعد علی میرے جانشین ہیں اور دنیا کے مولا ہیں، تم نے اسے قبول کر لیا، ایسا ظرف اللہ نے تمہیں عطا کیا ہے، یہ تمہاری خوش قسمتی ہے۔ لہذا فحدثوا عن فضلنا، رسول جو فضائل ہمارے بیان کریں تم بھی لوگوں کے سامنے بیان کرنا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ رسول نے فرمایا من کنت مولا، تم نے سنا، ہر جگہ بیان کرو۔ رسول نے جتنے فضائل بیان کی ہم اہل بیت کے، وہ سب سے بیان کرو۔ اللہ نے تمہارے اندر جب صلاحیت دے دی ہے تو پھر اس کو دوسروں کے سامنے بیان کرو۔ ولا حرجا ولا عظیما، دیکھو کوئی بڑی بات نہیں ہے، ہم نے یہ تمہیں عطا کیا ہے کہ جب تم ہم سے متمسک ہو گئے تو پھر تمہارے دل کے اندر اتنی وسعتیں بنا دی ہیں کہ ہماری ایک ایک بات کو تم سمجھتے ہو اور اس پہ عمل بھی کر سکتے ہو۔ عزیزو، شب اول محرم کی مناسبت غالباً ہے، اور ذرا ان ایام میں تاریخ کا مطالعہ کریں تو جو پتھر اٹھایا جاتا تھا اس کے نیچے سے خون تازہ برآمد ہوتا تھا۔ عزیزو، آسمانوں نے گریہ کیا، زمین نے گریہ کیا، فرشتوں نے گریہ کیا۔ یہ وہ ایام ہیں کہ اس میں زمانہ جاہلیت میں بھی لوگ اس مہینے کا احترام کرتے تھے، مگر اس مہینے میں اہل بیت کے خون کو حلال سمجھ لیا گیا۔ ہاں عزیزو، وہ وقت بھی آ گیا کہ حسین اپنے وطن میں رہ کر بھی اپنے کو غریب الوطن محسوس کرنے لگے۔ وہ وقت بھی آ گیا کہ حسین دربار ولید میں طلب کر لیے گئے۔ حضرت وہاں پر گئے اور ایک مرتبہ آپ نے فرمایا ان اہل بیت النبوہ ومعدن الرسالہ ومختلف الملائکہ ومحل الرحمہ، ہم اہل بیت نبوت ہیں، ہم رسالت کا مرکز ہیں، ہم فرشتوں کے آمد و شد کا محل ہیں، رحمت پروردگار ہمارے یہاں نازل ہوتی ہے، بنا فتح اللہ و بنا ختم، اللہ نے کائنات کا آغاز ہم سے کیا ہے، اور یہ کائنات جب بھی فنا ہوگی ہماری حجت کے اٹھا لینے کے بعد فنا ہوگی۔ اس وقت آپ نے فرمایا یزید شارب الخمر، یزید شرابی ہے، یزید زانی ہے، یزید فاسق ہے، مثلی لاؤ یباؤ یا مثلاؤ، بھلا مجھ جیسا انسان یزید جیسے ملعون کی بیعت کر سکتا ہے؟ ہاں عزیزو، حسین نے اپنا وطن چھوڑا، مگر کس طرح سے چھوڑا؟ عزیزو، نبی زادیوں کو آمادہ کیا کہ سفر کے لیے تیار ہو جاؤ، ایک ایک سے رخصت ہونے لگے۔ رخصت ہوتے ہوتے ایک بچی ہے، نام ہے سغرا، سغرا سے کہتے ہیں بیٹی، بیٹی
تم یہیں پہ رہو گی، نانی ام سلمہ تمہارا خیال رکھیں گی۔ عزیزو عجب عالم تھا اس بچی کا، کس طرح سے بچی نے اپنے باپ کو ودا کیا ہے۔ عزیزو بچی ہے جو اپنے باپ سے جدا ہونے کے لیے تیار نہیں ہے۔ عزیزو لیکن حسین سمجھا رہے ہیں نانی آپ کا خیال رکھیں گی۔ عزیزو حسین اپنے نانا کے مزار پر آتے ہیں، رخصت ہوئے، ایک مرتبہ گریے کی آواز بلند ہوئی، روتے روتے آنکھ لگ جاتی ہے، آواز آتی ہے، اے میرے بیٹے حسین کربلا کی طرف جاؤ، کربلا کی زمین تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ ہاں عزیزو رخصت ہوئے، اپنے بھائی کے پاس آئے، اپنی مادر گرامی سے رخصت ہوئے۔ ہاں عزیزو میں کہوں گا رخصت تو ہوئے ہیں لیکن یہ ہستیاں حسین کے ہمراہ بھی ہیں، حسین کے ساتھ زہرا بھی ہے۔ عزیزو حسین مکہ آئے، مکہ سے پھر کربلا کی طرف روانہ ہوئے۔ عزیزو بس میں ایک جملہ اور عرض کروں، ایک جملہ عزیزو، ایک بچی کربلا میں بھی تھی، نام ہے سکینہ۔ اس بچی نے جب دیکھا میرا بابا صبح سے شام تک جو بھی گیا واپس نہ آیا، ہر بار میرا بابا جاتا رہا اور خبر شہادت لاتا رہا، کبھی علی اکبر کی، کبھی اون کی، کبھی قاسم کی، عزیزو کبھی ابو الفضل عباس کی۔ ایک مرتبہ بچی پوچھتی ہے بابا یہ بتائیے اب آپ جا رہے ہیں تو واپس آئیں گے یا نہیں؟ عزیزو بچی نے نہایت لجاجت سے سوال کیا۔ ایک مرتبہ بچی نے بابا سے کہا بابا اپنے ذوالجناح سے اتر آئیے، ذوالجناح سے اترے، فرمایا بابا مجھے اپنی آغوش میں بیٹھا لیجئے، سکینہ کو آغوش میں بیٹھایا۔ ایک جملہ کہتی ہے یہ بچی، بابا جب آپ راستے میں تھے تو آپ کو مسلم کی شہادت کی خبر ملی تھی، آپ نے مسلم کی بچی کو بلا کے اپنا ہاتھ اس کے سر پر پھیرا تھا، ایک جملہ فرمایا کہ پروردگار عالم یتیم بچوں کو بہت دوست رکھتا ہے، اے میرے بابا اپنی زندگی میں ہی اپنی یتیم ہونے والی بچی کے سر پر ہاتھ پھیر دیجئے۔ عزیزو ایک مرتبہ حسین نے ہاتھ پھیرا اور ایک جملہ فرمائے بیٹی میری بھی ایک حاجت ہے۔ بیٹی نے سنا میرا بابا مجھ سے حاجت رکھتا ہے، فرمایا بابا کیا حاجت ہے؟ یہ کہہ کے منہ چومنے لگی، پیشانی کا بوسہ دینے لگی، گلے کا بوسہ دینے لگی، سینے سے لپٹ گئی۔ بابا بتائیے میرے لائق کیا حاجت ہے، کیا ضرورت ہے؟ ایک جملہ فرمایا بیٹی لا تورقی بدم کی مادام الروح فی جسمانی، بیٹی جب تم روتی ہو تو میرا دل پھٹ جاتا ہے، اے میری بیٹی کچھ دیر کے لیے جب تک میرا تمہارا سامنا رہے گریا نہ کرنا۔ عزیزو بچی نے بابا کو رخصت کیا، ابھی چند لمحے گزرے تھے، ایک مرتبہ آواز بلند ہوئی، الا قتل الحسین بک، الا ذبح الحسین، الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ معبود اس عبادت کو قبول فرما، معبود تو عالم الغیب والشہادہ ہے،
ہر انسان کے دل سے آگاہ ہے، ہر انسان کی پریشانیوں سے بھی باخبر ہے، یہاں سے کسی کو محروم واپس نہ فرما، ہر ایک کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مشکلات میں گھرے ہوئے ان کی تمام مشکلات کو دور فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، جو بے اولاد انہیں صاحب اولاد فرما، ہماری اولاد کو نیک بننے کی توفیق عنایت فرما، آخرت میں ہماری بخشش کا ذریعہ قرار دے۔ معبود، نہج البلاغہ کے کلمات میں نورانیت ہے، معبود اس نورانیت کا کچھ حصہ ہمارے دلوں میں عنایت فرما، ہمیں مولا علی کی پیروی کرنے کی توفیق عنایت فرما، ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عنایت فرما، ان کی تعلیم سے آشنائی عنایت فرما، معبود جو مریض ہیں ان کو شفائے عاجل مرحمت فرما، معبود جہاں کہیں بھی شیعان حیدر کرار ان کی جان مال عزت آبرو و ناموس کی حفاظت فرما، معبود بے روزگاروں کو روزگار عنایت فرما، جن کے روزگار میں برکت نہیں برکت عنایت فرما، وقت کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، حضرت کا ظہور ہم سب کے حق میں عافیت قرار دے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔